الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنحر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن عليكم بالخير ثم يشيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم. اللهم اجعلنا منهم. فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذا كان يوم عيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. حضرات محترم، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ختم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے بخشش و مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کا، اس کی نوازشوں کو پا لینے کا، اس کی رحمتوں کے آغوش میں پناہ لینے کا. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لوگ داہنے طرف بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ بائیں طرف آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ادھر جگہ مل جائے آسانی سے. اب حضرات سب لوگ داہنے طرف ہی بیٹھ جائیں گے تو بائیں طرف صفحے خالی رہیں گی، اور جو لوگ پچھڑ جائیں گے ان کے لیے دشواری ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور عطیہ تھا.
اور روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بدلا دے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے حبیب میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اور چیزوں کے بدلے کے لیے تو دوسروں کے ذریعے، لیکن روزہ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اللہ کے برحبیب ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت کی خوشی اور ایک پروردگار سے ملاقات کی خوشی۔ افطار کے وقت کی خوشی تو آپ حضرات محسوس کرتے ہیں، اور پروردگار سے ملاقات کی خوشی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جو عید کا دن ہے یہ انعام اور خوشی کا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنی نوازشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اذا كان عید الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطریق، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے دروازوں پر، مین گیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ فنادوا اغدوا یا معشر المسلمین، تو ان کی طرف سے آواز آتی ہے اے مسلمانوں کا گروہ، اے مسلمانوں کی جماعت، جلدی چلو۔ کہاں چلو؟ الی رب کریم، کریم رب کی طرف چلو، اس کی رحمت کی طرف چلو، اس کے انعام کی طرف چلو، اس کی نوازش کی طرف چلو۔ یمن بالخیر، جو تم پر بھلائیوں کا احسان کرنے والا ہے، انعامات کرنے والا ہے۔ ثم یشیب علیہ الجزیل، پھر اس پر بہت بھاری انعام اور نوازش کرنے والا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تمہیں رات میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تو تم کھڑے ہوئے۔ رات میں کھڑے ہونے سے میں بہت وسعت ہے، اس میں تراویح بھی شامل ہے۔ حفاظ کرام کے فضائل کے تعلق سے متعدد احادیث ہے۔ حافظ کا اکرام اللہ کرتا ہے، اس کے والدین کا اکرام اللہ کرتا ہے، اور حافظ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حافظ کے گھرانے کی سفارش سے اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو حافظ کا اکرام اس کو ملا، اس کے والدین کو ملا، اس کے کنبے کے 10 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، حافظ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ان لوگوں کو تو انعام و اکرام اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمیں کیا ملا، تو ہمیں کیا ملا؟ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یقول القرآن اے ربی انی منعتہ النوم باللیل فشفتینی فی، کہ قرآن کہے گا اے بار الہ میں نے اس تیرے بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، تو اے بار الہ اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو جس کی سفارش قرآن کرے، جس کی سفارش روزہ کرے، وہ سفارش رد نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپنے گھروں میں اپنے نونہالوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ بنانے کی کوشش کرو، مفت میں جنت ہاتھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن کی جو سفارش ہے اور روزے کی جو سفارش ہے اللہ سے رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان، تو روزہ اور قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔
تو اللہ کے بارے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں رات میں قیام کا حکم دیا گیا، فقمتم، تو تم نے قیام کیا، رکوع میں سجود میں اپنے اوقات کو گزارا، وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، اور دن میں روزہ کا تمہیں حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، روزہ رکھ کر کے رات میں کھڑے ہو کر قرآن سنا، اپنے رب کی فرما برداری کی، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، تو اب اپنے انعامات کو لے لو، اس میں قبضہ کر لو۔ تو یہ انعام کا دن ہے، یہ جب آتے ہیں نمازی تو جب آتے ہیں لوگ عیدگاہ کی طرف تو فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، پھر آگے فَإِذَا صَلُّوا نَادَىٰ مُنَادٍ، تو جب نماز پڑھ چکتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے اللہ کی طرف سے، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، سن لو تمہارے رب نے تمہاری بخشش کر دی، تمہاری مغفرت کر دی۔ تو بخشش ہو جانا، مغفرت ہو جانا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تو جیسے تیسے ہر شخص کی گزر جائے گی، جیسے تیسے ہر شخص کی گزر جائے گی اور گزر جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چاہے کوئی محلوں میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی جھوپڑوں میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی روڈ پہ پتھر توڑنے والا ہو، اور چاہے کوئی ڈے نائٹ اے سی میں بیٹھنے والا ہو، سب کی گزر جاتی ہے، اور آخر کار وہ منزل آتی ہے 3/6 جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا اعلان ہو گیا تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، قبر کی تاریکی سے بچ گیا، قبر کی پکڑ سے بچ گیا، آخرت کے عذاب سے بچ گیا، اس کے لیے سیدھا جنت ہے۔ اس لیے روزے کے تعلق سے غفلت اور کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، تو لوٹو تم نیک بختی کے ساتھ، خوش بختی کے ساتھ اپنے گھروں کو۔ جب مغفرت کا اعلان ہو گیا، بخشش کا اعلان ہو گیا تو اس سے بڑی اور خوش بختی کیا ہوگی۔ تو جو یہ عید کا دن ہے اور جو عید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے انعام اور نوازش ہے، اس کی طرف سے انعام کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ اب جو ہے عید الفطر کے تعلق سے اور رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہے صدقہ فطر کا۔ اللہ کے پیارے حبیب کے تعلق سے کشانہ کے رحیم نے جو ہے فرض فرمایا، واجب فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور دوسری روایت میں گیہوں کا بھی تذکرہ ہے، نصف ثانی آدھا سا۔ یہ کس پر ہے؟ علی العبد والحر، غلام پر بھی ہے، آزاد پر بھی ہے، والذکر والانثی، مرد پر بھی ہے اور عورت پر بھی ہے، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی ہے بڑے پر بھی ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اللہ کے پیارے حبیب نے حکم فرمایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ خدا نخواستہ کسی سے غفلت ہو گئی یا کوئی مشغول رہا یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی نماز سے پہلے نہ دے سکا تو وہ نماز کے بعد دے دے، بعد میں دے دے، دینا ہے، چھٹی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی لینے آئے گا تب دیں گے، کوئی لینے آئے گا تب دیں گے، اور لینے لوگ کب آتے ہیں؟ عید کی نماز کے بعد آتے ہیں۔ ہم کو پہلے دینا ہے۔ آپ جو لوگ آتے ہیں عید کی نماز کے بعد آپ کے یہاں کو الگ سے کچھ دے دو،
لیکن صدقہ فطر نماز عید کی نماز کو آنے سے پہلے پہلے ادا کر دو تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر عمل ہو جائے۔ اور صدقہ فطر کے تعلق سے بھی تھوڑی غفلت ہوتی ہے۔ غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گیہوں کو لازم پکڑ لیا ہے، گیہوں کو ہم نے لازم پکڑ لیا ہے۔ گیہوں کو لازم مت پکڑو، اپنی حیثیت، مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کرو۔ جس کی حیثیت جو کی قیمت 3.5 کلو ہے وہ نکالے، جس کی حیثیت کشمش کی قیمت نکالنے کی وہ 3.5 کلو کشمش کی قیمت نکالے، جس کی حیثیت 3.5 کلو کھجور کی قیمت نکالنے کی ہے وہ کھجور کی قیمت نکالے۔ بہت سے لوگ ایسا نہیں کہ لوگ نہ نکالتے ہو، بہت سے لوگ نکالتے ہیں، باقاعدہ پوچھتے ہیں مولانا صدقہ فطر جو 3-4 چیزیں ہیں ان میں سب سے مہنگی چیز کون سی ہے، اس کا کتنا نکالنا ہے، جن کو معلومات ہے وہ پوچھتے ہیں۔ تو ہمیں گیہوں کو لازم نہیں پکڑنا چاہیے، ہمیں اپنی حیثیت اور پوزیشن دیکھنی چاہیے، مالی حیثیت، اور یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ اللہ کے متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے برحق ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہ یقول رب یا عبادی یا ابن آدم انفق علیک، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ ہم خرچ کریں گے، ہماری جو اوقات حساب سے ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہم پر خرچ کرے گا۔ جب اللہ ہم کو پر خرچ کرے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے گا، وہ اپنی پوزیشن کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نوازے گا۔ تو اس تعلق سے ہمیں اپنی حیثیت کا خیال ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ گیہوں کو لازم پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور عید کی نماز کو آنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ جو عید کے بعد لوگ آتے ہیں ان کو آپ دوسرے مد سے ان کی مدد کر دو۔ اللہ نے آپ کو غلے دیے، ہم تو لوگ غلے دیتے ہیں نماز کے بعد، سب کے کھیتی باڑی ہے، آپ ایسے ہی خیرات کر دو، امداد کر دو۔ اور جو صدقہ فطر ہے یہ تاوان اور ڈنڈ نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کے میرے حبیب نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا، کس لیے؟ طہرن للصیام من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں جو بےہودہ باتیں یا لایانی باتیں یا فحش باتیں کبھی نکل جاتی ہے زبان سے یا کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، یہ اس سے روزے کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہانہ ہے تمہارے روزے کو پاک صاف کرنے کا، تاکہ تمہاری مغفرت کا راستہ آسان ہو جائے، تمہاری مغفرت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اور یہ جو صدقہ فطر ہے خالی گھر کے جو مالک نصاب ہے خالی اسی کی طرف سے نہیں ہے، مالک نصاب 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا جو مالک ہو۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ سال گزرنا لازم ہے مال پہ، صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں آدمی کے پاس جو بھی سامان ہے حوائج اصلیہ سے زائد ان سب کی قیمت جوڑی جائے گی۔ کسی کے گھر میں بہت ڈھیر سارے برتن ہیں اور 1-2 سیٹ سے گھر کا کام چل رہا ہے تو جو زائد برتن ہے اس کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ کسی کے 2-3 مکان ہے، ایک مکان سے کام چل رہا ہے تو دونوں مکان کی قیمت جوڑی جائے گی۔ اور زکوٰۃ میں ایسا نہیں، آپ کے پاس 3 مکان ہے، تینوں استعمال کے لیے کام آئے گا، کبھی بچوں کے، پوتوں کے، نواسوں کے، تو وہاں نہیں جوڑیں گے، کاروبار کے لیے ہوگا تو جوڑیں گے۔ لیکن صدقہ فطر میں اگر 1 سے زائد مکان ہے اور زائد مکان جو ہے ضرورت سے زائد ہے تو اس کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔
اور آدمی اگر عید کی جو صبح ہے فجر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے اگر تھوڑی دیر پہلے مالک نصاب ہو گیا، کہیں پیسہ کیسے اچانک آ گیا یا اور کچھ مل گیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور زکات میں کیا ہے، سال گزرنا ہے، یہاں سال نہیں گزرنا ہے۔ 3:59 پر جو ہے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 57-58 پر کسی کے پاس اتنا آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس کو صدقہ فطر دینی ہے۔ ہیلا بہانہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے دے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دے گا۔ نابالغ بچے، جو بچے بالغ ہیں اگر وہ مالک نصاب ہے تو خود نکالیں، اور مالک نصاب نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر باپ ان کی طرف سے دے دے تو اچھی بات ہے۔ اور جو بیوی ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو خود نکالے، اگر شوہر نکال دے تو اور اچھی تو بھی بہتر ہے، ادا ہو جائے گا۔ اور زکات اور صدقہ فطر میں اور تھوڑا سا فرق ہے۔ زکات کی رقم آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں، جو مفتح قول ہے وہ بتا رہا ہوں، جو مفتح قول بتا رہا ہوں۔ اور صدقہ فطر کی رقم شرح التنویر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 پہ ہے کہ غیر مسلم پڑوسی کو صدقہ فطر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آپ کے گھر میں خوشی ہے، آپ کے پڑوس میں بیچارہ غریب غیر مسلم، اس کی یہاں بھی خوشی ہو جائے، وہ بھی شریک ہو جائے آپ کی خوشی میں۔ یہ فرق سمجھ لیں، زکات کی رقم آپ غیر مسلم کو بالکل نہیں دے سکتے ہیں، یہی مفتاح قول ہے۔ اور صدقہ فطر کی رقم اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، حاجت مند ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، صدقہ فطر جو ہے روزے کو پاک صاف کرنے والا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، زبان جو پھسل جاتی ہے، مزاج میں جو بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل تمہارے روزے کو بالکل پاک صاف کر کے تمہارے لیے جنت کا راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصُومَةً لِّلْمَسَاكِينِ، یہ صدقہ فطر جو ہے تمہارے روزے کو پاک صاف کرنے والا اور غربا اور مساکین کے لیے کھانے کا سامان ہے۔ کیا ہے، کھانے کا سامان ہے، تاکہ غربا اور مساکین کہ جن کے یہاں کہ جن کو برابر چپل بھی نصیب نہیں ہے، برابر جو ہے کپڑے پھٹے کپڑے بھی نصیب نہیں ہے، ان کے گھر میں بھی خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے، ان کے گھر میں بھی چولہا جل جائے۔ آپ کا روزہ پاک صاف ہو گیا اور ان کی عیدی ہو گئی۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ عین عید کے دن دینے سے بہتر ہے 2-4 دن پہلے دے دے، تاکہ وہ اپنی ضروریات کا غریب جو ہے سامان خرید سکے۔ اور یہ غریب، مسکین، فقیر، محتاج ہونا یہ کسی برادری میں مخصوص نہیں ہے۔ دھیان رکھو، اسلام میں کوئی برادری نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم اسلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ بھی ہمارے اپنے ذہن میں غلط بات بیٹھی ہے کہ مخصوص برادری کے لوگوں کو صدقے پھر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، پھر بھی بیچارے آ جاتے ہیں تمہارے یہاں تمہاری عادت کو دیکھ کر کے کہ نہیں جائیں گے تو بولیں گے آیا نہیں لینے کے لیے، الٹا سیدھا بکیں گے۔ محتاج اور مسکین کوئی بھی ہو سکتا ہے، تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے، تمہارا پڑوسی پٹیدار بھی ہو سکتا ہے، تمہارا عزیز قریب بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے گھر خاندان میں دیکھو کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون محتاج ہے، کون تنگ دست ہے، کس کے گھر میں ضرورت ہے۔ اور مجھے جو تفصیل تھوڑی بہت معلوم ہوئی اپنے گاؤں میں بیواؤں کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے، وہ بہت افسوس کن ہے۔ اپنی ضرورت کو بتانے کے لیے انہیں تمہارے پاس آنا پڑتا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہارے گھر، خاندان اور محلے کے لوگ ہیں، تم پتہ لگاتے کہ بیچاری بیوہ ہے، اس کے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، کھانے کا سامان ہے کہ نہیں ہے، عیدی منانے کا سامان ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے بالکل غافل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ضرورت مند ہے وہ ہمارے پاس آئے بتائے، اگرچہ ہمارا بھائی پٹیدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلمانوں بہت ہی شرم کی بات ہے
اپنی چودھراہٹ کو نیچے رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو ہمیں جو اطلاعات ملی دو تین دن سے جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں، جو کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کی مدد خالی صدقہ فطر سے کرنے کی کہ ٹھان کے رکھے ہو. صدقہ فطر کسی کے گھر میں 10 پریوار ہے تو 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے نکالے گا تو کتنا ہوگا؟ 20 کلو بھی نہیں بنے گا. اس میں کیا ہوگا اس بیچاری بیوہ کا، اس کے یتیم بچوں کا کیا ہوگا بتاؤ؟ اتنے میں تو اس زمانے میں ڈھنگ سے سوئی بھی نہیں بنے گی. آپ دوسری رقم سے بھی مدد کرنے کی کوشش کرو اور زکات سے بھی مدد کرنے کی کوشش کرو. زکات یہ فرض ہے، ہم زکات سے بھی غافل ہیں. اور یہ بیوہ اور یتیم کے تعلق سے، ان کی خبر گیری کرنے کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. سب سے افضل عبادت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. کیا فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے مانند ہے. احسبہ کالقائم لا یفتر. راوی کہتے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسے قائم کی طرح ہے، کھڑے ہونے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں ہے. وہ کالصائم لا یفطر، اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا. کتنی فضیلت ہے بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے کی. ہم اس کو بھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی مانگنے آئے گا، کسی کو ضرورت ہے 100 روپے کی تو ہم نکالیں گے 25 روپیہ کہ باقی اور کہیں سے لے لے گا. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایما مسلم کسا مسلمن علی ثوبن علی عرن، کہ جس مسلمان نے کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنایا، کیا پہنایا؟ کپڑا پہنایا. کساہ اللہ من خضر الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. مطلب کیا ہے کہ بخشش کا اعلان ہو رہا ہے گویا کہ کسی غریب کو کپڑا پہنانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا. کہاں سے کھلائے گا؟ جنت کے پھلوں میں سے. مطلب کیا ہے کہ آپ نے خالی کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیا تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی، تبھی تو جنت کا پھل کھاؤ گے. جنت کا راستہ کتنا آسان ہے. وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِن رَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم سے پلائے گا. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے واقعہ میں نے پڑھا. ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ مجھے اشرفی چاہیے. حضرت اوپر تشریف رکھتے تھے، نیچے اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دی. تو اس نے کہا ہمیں تو ایک اشرفی کی ضرورت ہے، کہا نہیں لے جاؤ پوچھا. تو جو صاحب ساتھ میں تھے انہوں نے کہا آپ نے تو فضول خرچی کر دی، زیادہ دیتے، اس کو ایک ہی کی ضرورت تھی. کہا نہیں، کہ ہم نے آئے نے سنت کا کام کیا. کہا پوچھنا چاہے اس سے پہلے کتنا چاہے، اس کو آپ نے تھیلی پہلے دے دی. کہا پوچھتا تو ٹائم لگتا، پوچھتا تو ٹائم لگتا، اس کو کتنے کی پتہ کتنے کی ضرورت ہو، کب ضرورت ہو، کیسی ضرورت ہو، اس لیے ہم نے پوری تھیلی دے دی. تو یہ ہے کیا؟ سخاوت. اور جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. ایک کنجوس کا واقعہ پڑھا میں نے، کنجوسی کا واقعہ
ایک لڑکی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس حال میں آئی کہ اس کا ہاتھ شل تھا، ایک ہاتھ شل تھا. تو اسے واقعہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میری ماں جو ہے میدان میں ہے، جو آگ اس کی طرف آتی ہے تو میری ماں چربی کا ڈبہ ایسے کرتے تو آگ بھاگ جاتی ہے. تو میں نے پوچھا ماں تمہاری کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں نے زندگی میں کبھی کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، خالی 2 کام کیا تھا. ایک تو چربی پڑوسن مانگنے آئی تھی اس کو دے دیا تھا، اور ایک فقیر کو گزری دے دیا تھا. تو جو یہ آگ آتی ہے تو چربی آگے کر دیتی ہوں تو آگ بھاگ جاتی ہے. تو کہا ابا کہاں ہے؟ کہا ابا وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے. تو دیکھا کہ ابا جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ ابا جو ہے علی صلی اللہ عنہ کے دستے مبارک سے آب کوثر پی رہے. دیکھو یہ خواب کی بات ہے. تو بیٹی سے رہا نہ گیا، اس نے اٹھا کے پھٹ سے ماں کو دے دیا. تو آواز آئی کہ تم نے اللہ کی نعمت کو ایک کنجوس کو دے دیا. تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا. ماں عائشہ نے کہا رکو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی تشریف لائیں گے تو ان کے سامنے بات رکھتی ہوں. جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماں عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہاں کنجوس کا یہی انجام ہے. پھر آپ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیرات اور صدقہ جو ہے یہ خالی غریب کا پیٹ بھرنا، اس کے لیے کپڑا لتا کا سامان نہیں ہے، تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے. تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والا ہے. تو یہ صدقہ خیرات جو ہے تمہارے لیے جو ہے یہ راحت کا سامان ہے. آخرت میں راحت کا سامان مسلمانوں پیدا کرو. اور جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، کہ جو لوگ اللہ نے جنہیں اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کرا ہوا خیر لهم، یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لهم، یہ بخل ان کے لیے بہت ہی برائی کی چیز ہے، شر ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جو بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اسے انہیں اس کا طوق بنا کے پہنایا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں بہت وسعت اس لیے پڑھ رہا ہوں میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے. تو ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. اور قرآن میں تو بہت ہی تفصیل سے ایک واقعہ موجود ہے سورہ قصص میں، غالباً آیت نمبر 76 ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس کی تفسیر آپ لوگ خود پڑھ لینا. قارون جو ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا کہ ہم نے جو کمایا ہے، جو کچھ ہے، یہ ہمارے علم سے، ہمارے فن سے، ہمارے ہنر سے ہمیں ملا ہے. قارون پہلے بہت غریب تھا، بہت غریب تھا، بہت عاجزی والا انسان تھا، بہت اخلاق سے لوگوں سے ملا کرتا تھا. لیکن جب اس کے بعد دولت آ گئی، اتنی دولت آئی کہ ایک جماعت اس کی خالی چابی اٹھاتی تھی، خزانوں کی جو چابیاں اس کے پاس تھیں. جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے مال کا 1000واں حصہ دوں گا. تو جب اس نے 1000واں حصہ کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتا تھا اس کے مال کے حساب سے. تو اس نے پھر کیا کہتے بھائی یہ مال تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، حضرت کی وجہ سے ملا ہے، دینے سے انکار کر دیا. جب مطالبہ ہوا تو اس نے طریقہ اپنایا کہ ہمیشہ دھیان رکھو
کہ جو لوگ دنیاوی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ انبیاء کرام کی ذات کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ہمہ شمہ کی کیا اوقات ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بند کرنے کے لیے اور الیاذ باللہ کو رسوا کرنے کے ترکیب سوچی. ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر کے آمادہ کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دے. موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے. قارون نے کہا کہ آپ ایک عورت آپ کے تعلق سے ایسا کہہ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اس کو بلاؤ. جب وہ عورت آئے تو اسے سچی بات کہہ دی کہ قارون نے ہمیں اتنا مال دیا تھا, کہا تھا ایسے الزام لگا تو موسیٰ علیہ السلام پر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کہ ہمیں زکات نہ دینا پڑے. تو جو لوگ محض دنیاوی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں وہ کسی بھی حربے کو اپنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. جن کے سامنے آخرت پیش نظر ہوتی ہے وہ ایسے حربوں سے بچتے ہیں اور سچی پکی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میں نے سچی بات بتا دی. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور قارون شرمندہ ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت اور جو مکان اس کا سونے تھا اس کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. یہ کیا تھا؟ یہ بخل کا نتیجہ تھا. قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے, ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کبھی کوئی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. یہ اس کے بخل کا نتیجہ تھا. اپنے خزانے کو اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے پہلے الزام لگایا اور کیا کیا کہ ہمیں زکات نہ دینی پڑے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ قارون کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا. قارون کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا. بعض دفعہ گھر میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے نوح کے گھر میں کنعان. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا اور معمولی آدمی نہیں تھا. مالدار بننے سے پہلے بھی تورات کا بنی اسرائیل میں بہت اچھا قاری تھا وہ, لیکن اس نے بخل کیا, زکات نکالنے سے انکار کیا اور ایک عظیم المرتبت پیغمبر پر اپنے خزانے کو اور دنیائے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے الزام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. تو ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے, بخل سے بچنا چاہیے, سخاوت اپنانی چاہیے. اور مال جو ہم خرچ کریں گے تو گھٹے گا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا ہی. اتنا دے گا کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور نسلیں باقی رہیں گی برکت اور خیر کے ساتھ. اور جو صدقہ خیرات نہیں کرتے, زکات نہیں نکالتے, ان کی نسلیں ویران ہو جاتی ہیں. آپ گرد و پیش کا جائزہ لو, بہت سے ایسے لوگ دنیا میں آپ کو مل جائیں گے کہ بہت ہی اچھے تھے, خوش اخلاق تھے, بہت ہی مال و دولت کی فراوانی تھی, لیکن جانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں ان کی اولاد تباہ و برباد ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پر عمل نہیں کیا, جو حقوق واجبات ہے اس کی ادائیگی نہیں کی. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی خرچ کرتا ہے تو بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے, ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی, کیا ضرورت دینے کی؟ ارے وہ ایسے آ گئی ہو گیا, بیوہ تو کیا ہوا, سب جگہ تو جاتی رہنے کی. عجیب بات ہے, خود تو دینا نہیں, کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کو اس انداز سے روکتے ہیں کہ آدمی دینا چاہے تو نہ دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو لوگ خود تو بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں, بخل کا حکم کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اپنے مال کو ظاہر بھی نہیں کرتے. اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے, جو عطا کیا ہے, وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا, کوئی مانگنے آ جائے گا, کوئی بیوہ آ جائے گی, کوئی یتیم آ جائے گا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ اگر بیوہ کبھی کسی کام کے لیے کہتی تو آپ ہمہ وقت تیار رہتے تھے بیوہ کا کام کرنے کے لیے.
اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو جو لوگ بخل کرتے ہیں دوسروں کو بخل کے لیے کہتے بھی ہیں، اور جو اللہ نے نوازا اسے چھپاتے کہ معلوم پڑ جائے گا تو مانگنے آ جائے گی یار پڑوس میں گوا رہتی ہے یتیم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کیسے نعمت کے ناشکرے کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ نے جو نوازا ہے اس میں سے خرچ کریں. خرچ کرنے سے گھٹے گا نہیں بڑھے گا ہی. میں واقعہ مزید میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا اندیشہ مت کرو. دنیا کا کوئی مورخ نہیں بتا سکتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت مالدار آدمی نہیں تھے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا وہ اتنا خرچ کرتے تھے اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد کہ خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی وہ تنگ دست ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو. تو ہمیں بیواؤں کا اور یتیموں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے بعد ہم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اور ہم جنت میں ایسے ہوں گے. آپ نے انگلیاں اٹھائی، خالی تھوڑا فاصلہ رکھا. جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس سے ہمدردی کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کے اخراجات پورے کرے گا، اس سے شفقت سے پیش آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا وہ. تو ہمیں بیواؤں کا اور یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر پڑیدار میں پڑوس میں، پھر اس کے آگے. اس تعلق سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پائیں گے ہم. اور دوسرا عید کے تعلق سے، عیدگاہ آنے جانے کے تعلق سے ایک حدیث سنا دوں میں. اس تعلق سے ہم سے سب سے غفلت ہوتی ہے. پیدل آنا پیدل جانا سنت ہے، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے. بخاری کی روایت ہے، اذا کانا یوم عید خالف الطریقہ، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم عید خالف الطریقہ. بخاری کی روایت ہے عید کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیتے تھے، راستہ بدل دیتے تھے. یہ سنت ہے، اور اس سنت میں کتنی مصلحتیں حکمتیں ہیں اس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی ہے، کوئی قلم لکھ نہیں سکتا ہے. سب سے پہلی چیز تو جب آپ آئیں گے عیدگاہ تو اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آئیں گے آہستہ آہستہ. جدھر سے آپ گزریں گے وہ زمین بھی گواہ بن جائے گی، راستہ بھی گواہ بن جائے گا، گرد و پیش کے پودے درخت اور کھیتی اور کھلیان اور مکانات بھی گواہ بن جائیں گے. کہ نہیں گواہ بنیں گے؟ تو اللہ کی رحمت قریب آئے گی. پھر ہم جب دوسرے راستے سے جائیں گے تو وہ راستہ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائے گا. یہ تو اخروی فائدہ ہے، اور دنیاوی فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. آپ ایک راستے سے آئیں گے دوسرے راستے سے جائیں گے تو لگے گا ہاں ہیں کچھ لوگ اللہ والے، کچھ لوگ ہیں دنیا میں، یہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، یہاں بھی اللہ کے پیارے حبیب کے عاشق رہتے ہیں. تو اس تعلق سے ہم تمام لوگوں کو بہت ہی باخبر ہونا چاہیے، اور جس راستے سے ہم آئے ہیں اس راستے سے نہ جا کر کے ہم دوسرے راستے سے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے.